یہ حدیث مبارکہ جسے امام مسلم نے نقل فرمایا اور بھی محدثین نے نقل فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے آپ پر، اپنے بندوں پر ظلم کرنا، اس کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، تم پر بھی میں نے حرام قرار دیا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ میں نے انسانوں پر بھی حرام قرار دے دیا ہے تو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو، الا ہدیتہ، مگر میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، فاستہدونی اہدکم۔ پھر مالک کریم نے فرمایا میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت جو رب کریم نے ہمیں نماز میں کھڑے ہوتے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم دعا کرتے ہیں الہی تو ہمیں سیدھے راستوں پر چلا، مانگ کر جاتے ہیں۔ اور کون سے سیدھا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن جب نماز سے باہر نکلے ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، جن کے لیے ہم دعا مانگتے تھے، جن کے راستے پر چلا، نماز سے باہر جا کر صدیقین کے بارے میں اپنے عقلوں کے مطابق ان کے ایمان اور ان کے اعتقاد کو اپنے عقلوں کے ترازو پر تولنے لگ جائیں، کس کا ایمان زیادہ تھا، کس کا ایمان کم ہے۔ والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلانا شروع کر دے، وہاں پر جا کر ہم اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کے ایمان کو جانچنا شروع کر دیں، کون سا ولی مسلمان ہے، کون سا ولی اسلام سے نکل گیا۔ میرے مالک نے فرمایا تم سب گمراہ ہو، میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ پھر میرے مالک نے فرمایا یا عبادی کلکم جائعون، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے خوراک طلب کرو، یہ خوراک میں تمہیں دوں گا۔ پہلے بھی تم بھوکے ہو، یہ جو کچھ بھی تم کھاتے ہو یہ نعمتیں، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اللہ رب العزت کی طرف سے، سردیوں کے الگ، گرمیوں کے الگ، شام کو الگ، صبح کے الگ، دن کے الگ، اللہ رب العزت نے فرمایا سب یہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں، اور اگر مزید چاہتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہیں اور رزق عطا فرماؤں گا، کھلاؤں گا۔ پھر میرے مالک کریم نے فرمایا یا عبادی کلکم عارن، تم سب ننگے ہو، تم سب برہنہ ہو، الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، میں نے تمہیں لباس پہنایا ہے۔ ذرا بچپن پر غور کریں، جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برہنہ۔ اس کے لباس پہنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے والدین کو مربی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو فرمایا نا اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، کیوں؟ کما ربیانی صغیرا، جب ہم بچپنے میں تھے، چھوٹے تھے، جب ہم ناتواں تھے، جب ہم مجبور تھے، جب ہم نہ سوچنے سمجھنے پکڑنے کھانے پینے کی ہماری حص نہیں تھی، وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پہناتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ننگے ہو، میں نے تمہیں لباس پہنایا، مجھ سے لباس کے لیے سوال کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندے تم خطا کرتے ہو دن کو بھی رات کو بھی، دن کے اوقات میں بھی رات کے اوقات میں بھی۔ فرمایا وانا اغفر الذنوب جميعا، میں وہ مالک ہوں، میں ہی تمہارا وہ خالق ہوں کہ جو تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والی ذات میں ہوں، تمہارے سب خطاؤں کو میں معاف کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، اور مجھ سے استغفار تو کرو، مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگو تو صحیح، ذرا اپنے گناہوں کو
یاد کر کے ایک ایک گناہ کا اگر اس پر توبہ کرو، ندامت اختیار کرو، آئندہ اس گناہ سے پکا بچنے کا میرے سامنے عہد کرو، فرمایا میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دن کو بھی گناہ کیے تم نے، رات کو بھی گناہ کیے، اس کے باوجود تم میرے پاس آؤ، اپنی گناہوں پر ندامت اختیار کرو۔ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جسے ہم اپنے دنیا پر اگر دیکھیں، اگر کوئی دنیا والا میں کہہ دے آؤ جو مجھ سے کچھ لینا ہے لینے کے لیے آ جاؤ، ایک دفعہ جاؤ گے، جو کچھ اس کے پاس استطاعت تھی وہ دے دے گا، دوبارہ اگر لائن میں لگو گے وہ اس لائن میں تمہیں نہیں کھڑا ہونے دے گا، بس بھائی ایک دفعہ ہو گیا لے جاؤ، اچھا دوسری دفعہ بھی دے دیا، تیسری دفعہ نہیں دے گا، تیسری بھی دیکھ لیا، 100 دفعہ کھڑے 100 دے گا، ہو سکتا ہے 101 پر جا کر تمہیں نکال دے، 1000 بار مانگو ہو سکتا ہے 1000 سے ایک بڑھو گے تو تمہیں نکال کے نہ دے، لیکن وہ مالک ہے، یہاں ہماری بادشاہوں کے دینے کی ایک حد ہے، وہ حقیقی مالک ہے جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے تو اس کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حد کو شمار کر سکتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، ہمیں آج کا کوئی بادشاہ، آج کا کوئی سرمایہ دار، آج کا کوئی راجہ صاحب، چودھری صاحب، کوئی وڈیرا اگر ہمیں کچھ دے گا، جتنی اس کے پاس ہمت، اس مالک نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، وہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں دیکھا، فرمایا اس کے سامنے تمام دنیا، یہ سونے کے پہاڑ، یہ چاندی کے پہاڑ، یہ زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، یہ تمہارے روپے پیسے، یہ تمہارے پلاٹ جن کے یہ تم آپ جانے دیتے ہو، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو انہیں، وہ مالک فرماتے یہ تمام دنیا اس کے سامنے تھوڑی سی ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس کے دینے کی کوئی تھوڑ نہیں ہے، وما کان ربک محظورا، فرمایا تمہارے رب کے دینے میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، تھوڑ ہے تمہارے مانگنے میں ہے۔ ہمارے اپنے رب کی بارگاہ میں آداب کیا ہیں، کیسے ہم نے اپنے رب کو منوانا ہے، کیسے ہم نے اپنے رب سے سوال کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے رب سے مراد پانی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس سے ہم بھی خبر ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے تم سارے مل کر جمع ہو کر ایک جماعت بنا کر، ایک گروہ بنا کر بھی سارے جمع ہو کر اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، تم سارے جمع ہو کرنا اگر یہ کہو ہم نے اپنے مالک کو نفع پہنچانا ہے، فرمایا تم مجھے نفع بھی نہیں دے سکتے ہو، نہ تم مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہو، نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو۔ نقصان کرو گے تو اپنا کرو گے، نفع حاصل کرو گے گویا تو نفع بھی تمہیں ملنا ہے، وہ نفع دنیا میں بھی ہے، قبر کا بھی نفع ہے، اور حشر میں بھی تمہیں جو اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے کر تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا، یہ بھی تمہارا نفع ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم شیئا، تمہارے پہلے تمہارے بعد والے، تمہارے انسان تمہارے جن، یہ سارے جمع ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، یہ سارے انسان پہلے بعد والے انسان اور جن مل کر ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں، یہ سارے مل کر ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں، فرمایا ما زاد ذلک فی ملک شیئا، فرمایا اس سے بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے، تم سارے متقی ہو جاؤ گے، تم سارے پرہیزگار ہو جاؤ گے، تم سارے نیک ہو جاؤ گے، یہ سمجھو اس سے میری بادشاہت بڑھے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے تمہارے بعد تمہارے انسان اور جن سارے مل کر کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملک شیئا، یہ سارے کے سارے فاجر ہو جائیں، سارے کے سارے گناہگار ہو جائیں، ایک شخص کی طرح گناہگار ہو جائیں، فرمایا اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سارے نیک ہو جاؤ یا تم سارے
فاجر ہو جاؤ، فاسق ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں میری بادشاہ پر، میری ملکیت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. کہ کیا اس نے پہلے میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، اس کی تعریف بھی بیان کرتی ہے. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وہ جو عرش کے فرشتے ہیں وہ بھی سب کے سب اللہ رب العزت کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، اس کی تحمید کرتے ہیں. کوئی ساری زندگی قیام کی حالت میں، کوئی ساری زندگی رکوع کی حالت میں، کوئی ساری زندگی سجدے کی حالت میں اپنی مالک کی عبادت کر رہے ہیں. مالک کریم نے فرمایا تمہاری یہ عبادات، تمہارا گناہ کرنا، اس سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اس بات پر بھی فرمایا اگر معاشرے میں گناہ عام ہو جائیں، اگر آپ گناہگار ہو، سارے کے سارے گناہگار ہو جاؤ، پھر اگر تم سارے مل کر قاموا فی صعید واحد فاسألونی، اگر ساری روئی زمین پر انسان سارے گناہگار ہو جائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا سارے مل کر میرے بارگاہ میں آ کر مجھ سے سوال کریں، توبہ استغفار کریں. اللہ رب العزت نے فرماتا فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَهُ، میں ہر انسان کے سوال کو پورا بھی کر دوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمُحِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، تو میرے خزانے میں، میری بادشاہت میں اتنی کمی آئے گی جیسے اگر سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے کہ جتنی کمی واقع ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں ساری انسانیت کو اپنا سب کچھ جو جو اپنی جائز مرادیں مجھ سے مانگے سب کو اس کا حصہ عطا کروں، پھر بھی میری ملکیت میں اتنا فرق آئے گا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اس سے نکالو تو جتنا فرق آتا ہے. تو فرق کوئی بھی نہیں آتا اگر سوئی کو سمندر سے ڈال کے نکالو. یہ ایک سمجھانے کی بات ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ اتنا فرق ہوتا ہے، ورنہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت کی ذات واسع ذات ہے، وسیع ذات ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت ہر ایک شے سے وسیع ہے. مت تمہیں دنیا میں اپنے عقل اور اپنے حالات کے مطابق تم مجھے سمجھو نہ، فرمایا میری رحمت وسیع ہے. وہ بخاری مسلم کی جو روایت ہے، جس شخص نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے لیے نکلا. کسی سے پوچھا میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن پکا ارادہ لے کر اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر دیا. اور ایک قتل میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری دنیا اللہ رب العزت کو ختم کر کے اس ساری دنیا کو دوبارہ بنانا اللہ رب العزت کہاں یہ آسان ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں ایک انسان کو بے گناہ قتل کرنا، اللہ رب العزت اس کو ساری دنیا کو ختم کر کے بنانا اتنا ناپسند نہیں کرتا جتنا اس بات کو ناپسند کرتا ہے کسی ایک انسان کا خون بہایا جائے. اتنا بڑا شخص ہو کر بھی جب رب کی بارگاہ میں گیا، توبہ کی، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا خیرا فلیحمد اللہ. اے میرے بندے یہ تمہارے اعمال ہیں، جو تم نیک عمل کرتے ہو، جو برے اعمال کرتے ہو، میں ان کو شمار کرتا ہوں. اس شمار کا کیا ہے؟ جس نے نیکیاں کی ہیں میں اس کی نیکی کا اسے پورا پورا اس کا اجر عطا فرماؤں. جس نے برائی کی ہے اس کے برے کے مطابق اس نے سزا بھگتنی ہے. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اور جسے خیر مل گئی، جس نے بھلائی کو پایا، وہ اللہ رب العزت کی حمد کرے، تعریف بیان کرے. اللہ نے چاہا تو اسے حمد و خیر ملی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اختتام، جس نے خیر نہیں پائی، جس نے شر پائی ہے، جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، جس نے زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں پہچانا، اپنی گناہوں کو بخشوا نہیں سکا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعہ میں فرمایا کہ وہ اپنے ذات کی ملامت کرے، وہ اپنے نفس کی ملامت کرے، اسے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے اگر ہم جو سوال کریں وہ دینے والی ذات ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جتنے ہمارے جرم ہو جائیں، ہم صدق کے دل کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں،
وہ معاف کرنے والی ذات ہے.